الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے انسان کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا نہیں دیے، ایک جنت میں جانے کا، ایک دوزخ میں جانے کا، تیری مرضی ہے جس کو چن۔ اور دوسرے راستے کی بھی بات، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ہم قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے اور پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا۔ مشرکوں سے اللہ کریم فرمائے گا مکانکم، تم ذرا ٹھہرو، باقی سب کا حساب کتاب اور ان کے احوال، اور مشرکوں کو کہا جائے گا تم ٹھہر جاؤ، ان کا حساب سب سے آخر میں ہوگا، یہ ان کو ٹھہرانا بھی عذاب اور ذلت ہے ان کے لیے۔ اور کیا کہا جائے گا انتم وشرکاؤکم، وہ جن کو تم خدا سمجھتے اور پوجتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کو ذرا بلاؤ اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ تو شیاطین، جنات، وہ بندر، وہ سانپ، وہ بت، وہ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے ان سب کو کھڑا کیا جائے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ سے فرماتا ہے ہم ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، یہ مشرک جن کی پوجا کرتے تھے، اس دن مشرک ان کو کہیں گے اب ہم نے ساری عمر آپ کی پوجا کی ہے، آپ کو مانا ہے، تو اب ہمارا کوئی کام بنوائیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم ان کو لڑا دیں گے آپس میں۔ یہ ان کے معبود ان سے کہیں گے ہماری تو تم نے کوئی عبادت ہی نہیں کی ہے، ہمیں تو تم نے ہم تو تمہیں جانتے تک نہیں، تم کون ہو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ جن پر یقین کیے ہوئے وہ سرے سے پھر جائیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو جن چیزوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں یہ چیزیں کہیں گی اس دن آج وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تم نے ہمیں جو پوجا تھا ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری کی ہوئی عبادتوں سے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں تم نے ہماری باتیں کب کی ہیں، ہم نہیں جانتے تم۔ یہ انتہائی ذلت امیز موقع ہے مشرکوں کے لیے، جن کو وہ خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ اس دن انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، سفارش سے دور کی بات۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہ وہ موقع ہوگا جب ہر ایک یہ جان لے گا کہ اوہو میں نے کیا کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے نقصان کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہر ایک کو اپنے گناہ کا، ہر ایک کو اپنے کفر و شرک کا، ہر ایک کو اپنی نافرمانی کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیا کیا تھا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، جب سارے اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہم ہی مجرم تھے، ہم نے غلط کیا، مشرک بھی، کافر بھی، گناہگار بھی۔ ابھی تو یہ خیال کرتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے، یہ اس کی وجہ سے میں گناہ کر لیا، یہ ساری دنیا کر رہی۔ آج کل تو ہمارے بچے یہی کہہ دیتے ہیں اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے جی، کیا کریں، ساری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ سارے اگر غلط کر رہے ہیں تو تمہارے غلط کرنے کی یہ دلیل نہیں بن سکے گا۔ اس دن ہر شخص اس بات کو یقین کر لے گا، حقیقت کھل جائے گی اور کہے گا نہیں نہیں، قصور میں نے خود غلط کیا ہے، میرا قصور ہے، میں نے یہ غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر ساروں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو حق ہے اور جو سچ ہے، کہ مالک تو ہی ہمارا رب مولا ہے، ہم بھول گئے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کا وہ سب کچھ، وہ جو اپنے خیالات بنائے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، جو فسادی خیالات ہیں ان کے ذہنوں میں کہ ہم یہ کریں گے بچ جائیں گے، ایسا کریں گے، ایسا، اللہ کے فرماتا ہے ان کی ساری پلاننگیں بہہ جائیں گے، ان کے سارے جھوٹ ملیاں میٹ ہو جائیں گے۔ اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کو مان رہے ہو۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے حبیب ان سے کہو زمین و آسمان میں رزق بانٹنے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ،
کون ہے تمہاری سماعتوں بصارتوں کا مالک، جس نے تمہیں آنکھیں اور کان دیے اور دے رہا ہے یہ قوتیں؟ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جس نے زندہ سے مردہ کو پیدا کیا، مردہ سے زندہ کو پیدا کیا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ پوچھو، حضور سے کہا گیا آپ سوال کرو ان سے، اور یہ ہم سب سے سوال ہے، کون ہے؟ وہی ہے جسے آپ اور ہم بھول چکے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس کا نام لینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا ان سب سے پوچھو تو ان کی ضمیروں سے آواز آئے گی اللہ۔ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ آپ کے کام کون بنا رہا ہے؟ آپ کو پیدا کون کر رہا ہے؟ آپ کی پرورش کون کر رہا ہے؟ غلط فہمی میں نہ رہو، تمہارا پاسٹ بھی اسی کے پاس تھا، تمہارا فیوچر بھی اسی کے پاس ہے، غلط فہمی میں نہ رہو۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے محبوب ان سے کہو اب بھی نہیں ڈرو گے؟ اب بھی اللہ کی حیا نہیں کرو گے؟ اب بھی اسے یاد کرنے کا وقت نہیں تمہیں آئے گا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا اصلی رب، یہ ہے تمہارا اصل پالن ہار، تمہاری روزی رزق، تمہارے مال اسباب، تمہاری زندگیوں کا اصل جو تمہیں دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ یہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق اور سچ سمجھ آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ گمراہی کے سوا اور کیا پائے گا؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اے لوگو تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عقلی مثال دی گئی اور انتہائی لاجواب جواب دیا گیا کہ جب سب چیزیں تم مانتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں تو پھر اسی سے لینے کے لیے آؤ نا، اس کے پاس مانگنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، کسی کو منانے بیٹھ جاؤ، کسی سے کچھ مانگنے لگ جاؤ، کتنی دیر لگے گی؟ بل بنے گا، چیک بنے گا، کلیئر کب ہوگا؟ آپ کا اپنی مزدوری بھی کسی سے لینا آسان نہیں ہے، کتنی دیر لگتی ہے مزدوری لیتے ہوئے؟ اپنی تنخواہ بھی لینا کسی سے کتنا مشکل ہے، اور اگر آپ کو کسی سے اپنے لیے کوئی مدد لینی ہو وہ کتنی مشکل ہوگی، کتنی منتیں ترلے، ہاں جی، کتنی مشقتوں کے بعد کوئی تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ جو تمہارا حق دینے میں اتنی دیر کرتا ہے وہ مدد دینے میں کتنی دیر کرے گا؟